عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے کہ جو بندہ بیمار ہو اس کے لیے کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کر جاتے ہیں، کوئی پھول لے جاتا ہے، کوئی اس بیمار کے لیے دودھ لے جاتا ہے، کوئی فروٹ لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز یاد رکھیں، ہدیہ یا تحفہ یہ شریعت کے اندر مستحسن عمل ہے، لیکن تیمارداری کا یا عیادت کا جز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور ساتھ یہ لوازمات لے کر نہیں بھی جاتا تو اس کی یہ عبادت اس کی نیت کے مطابق قبول ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے پاس جا رہا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اتنا کافی ہے کہ یہ انسان اپنے وقت سے وقت نکال کر عیادت کے لیے آ گیا، یہ اس کا احسان ہے اور اس کا بڑا پن ہے کہ یہ اپنے وقت سے وقت نکال کر میرے پاس آ گیا۔ اگر وہ کوئی ساتھ ہدیہ اور تحفہ لے کر نہیں جاتا تو اس کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ ویسے کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو تحفہ دینا یہ شریعت کے اندر مستحسن عمل ہے، اور شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ پھر جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جاتے وقت ہم وقت کا مناسب انتخاب کریں کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت میں اس گھر میں کوئی مرد حضرات موجود ہوں گے یا نہیں، وہ ان کے کھانے کا یا آرام کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت میں اس گھر کی مستورات کو پردہ کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر تیمارداری کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر جو دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بتایا گیا ہے وہ سلام کا جواب دینا ہے یا سلام کو پھیلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آپس میں ملنے کے لیے اتنا بہترین انداز اور اتنے بہترین الفاظ دیے ہیں کہ دنیا کے کسی اور مذہب کے پاس نہ تو ایسے الفاظ ہیں اور نہ ایسا انداز ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو ملنے کے الفاظ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جواب میں دوسرا انسان کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔